جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اچھا جی، میں نے لیکچرز آپ لوگوں کو شیئر بھی کیے ہوئے ہیں اور دوبارہ ہم آپ کو شیئر کر دیتے ہیں، پھر اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو واٹس ایپ پر گروپ میں آپ کی کلاس کے شیئر بھی کر دیا، باقی اوپن کر لیتے ہیں اور اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر یہ ہمارا چل رہا ہے لیکچر 3، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے سورہ حجرات کر لی ہے۔ اب ہمارے پاس اور 4 سورسز آف شریعہ بھی ہم نے کر لیا۔ اب احادیث ہم انشاءاللہ آج کمپلیٹ کرنی ہے، اور کیا آگے جو 2-3 صورتیں ہیں مختصراً ان کو انشاءاللہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ تو حدیث کو میں نے اوپن کرا ہے فائل کو۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، The messenger of Allah, peace be and blessings be upon him, said, انما الاعمال بالنیہ، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وانما لامرئ ما نویٰ، اور جو کوئی جیسی نیت کرے گا تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو کوئی ہجرت کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں مکہ سے مدینہ کی طرف، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کو اس وقت اسلام کے لیے فرض قرار دیا، یعنی اسلام میں ہجرت کرنا فرض تھا، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے۔ الی اللہ ورسولہ، تو جن صحابہ نے بھی ہجرت کی اللہ اس کے رسول کے لیے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس ان کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گئی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها، اور جنہوں نے ہجرت کری دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او امرأۃ، یا کسی عورت کے لیے، یتزوجها، تو اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، بس اس کی ہجرت اسی کے لیے ہو جائے گی جس کے لیے اس نے نیت کری۔ اگر کاروبار کی نیت کری تو اس کے لیے ہو جائے گی، اس کو کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کسی عورت کے لیے کی لو میرج کر لوں گا اس سے، وہاں اپنا بزنس بھی کروں گا، تو پھر کیا ہو گیا کہ اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہو گئی۔ اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے نہیں ہوئی، نہ اس کو اس پر اجر ثواب کچھ حاصل ہوگا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جب بھی نیت کریں تو وہ اچھی ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو، کہ میں اللہ کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، نیکی کر رہا ہوں لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، نہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ویڈیوز بنا رہے ہیں اور تصویریں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال سورس صحیح بخاری ہے، 54 نمبر ہے، گریڈ اس کا کیا ہے، متفق علیہ۔
متفقن علیہ مینس ہوتا ہے کہ وہ روایت، وہ حدیث کہ جو موجود ہو صحہ ستہ، جو بڑی 6 احادیث کی کتابیں، ان میں سے دونوں بڑی کتابوں کے اندر، جو بخاری شریف ہے اور دوسری مسلم شریف، تو ان دونوں کتابوں میں اگر کوئی حدیث سیم ایز اٹ ایک جیسی آ گئی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متفقن علیہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے اسٹوڈنٹس؟ تو ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں، نوٹ کریں اپنے پاس، کیونکہ ایگزام میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ نیکسٹ حدیث، فاؤنڈیشنز آف دی سنہ، یا آپ کر بھی چکے ہیں 5 پلرز آف اسلام، 7 آرٹیکلز آف اسلام، آپ نے الحمدللہ فرسٹ سیکنڈ چیپٹر میں کمپلیٹ کر لیے۔ تو اب یہ حدیث آپ کے پاس آ گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported we were sitting with the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, one day when a man appeared with very white clothes and very black hair. There were no signs of travel on him. چونکہ عربوں کے ہاں جو ہے صحرائی علاقے تھے، پہاڑی علاقے تھے، تو جو کوئی سفر کر کے باہر سے آتا تھا مدینے کے تو اس پر غبار آلود، اور ظاہر سفر بھی اونٹوں پر ہوتا تھا، گاڑیاں تو تھی نہیں، تو اس پر آثار ہوتے تھے سفر کے، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ بالکل صاف ستھری کالی داڑھی اور سفید کپڑے، بالکل کوئی دھول مٹی نہیں، کچھ بھی اثر ایسا نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہ مدینہ کے رہنے والے بھی نہیں تھے۔ There were no signs of travel on him and we didn't recognize him. ہم ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ He sat down in front of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ گئے، and rested his knees by his knees، اپنے گھٹنوں سے ان کے گھٹنے جوڑ دیے، and placed his hands on his thighs، اور ان کی رانوں پر ہاتھ رکھے۔ The man said, "O Muhammad, tell me about Islam." The Prophet said، تو فرمائے کہ ایک منٹ، جی السلام۔ جی اسٹوڈینٹس، اچھا تو پھر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ پوچھنے لگ گئے کہ جو ہے وہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو اسلام کے بارے میں نا بتانا شروع کر دیا۔ تو یہی جو آپ نے 5 پلرز آف اسلام وغیرہ سب پڑھے ہیں نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو وہیں پر سکھائے، اور اس میں یہ سارا کچھ بتایا کہ اسلام کیا کیا ہے۔ تو الاسلام اشہد ان لا الہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، وتصوم رمضان، وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ 5 فرائض جو تھے نا، وہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائے۔ اب دیکھیں، اسی سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ حقیقت میں کیا چاہ رہے ہیں کہ اسلام سکھلانا، ٹھیک ہے نا؟ جن کو بھی ظاہر کرا رہے ہیں، جو ان کی بات سن رہے ہیں، تو ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اسلام جو ہے نا سیکھیں۔ اور جب وہ چلے گئے تو واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ تو صحابہ نے بولا نہیں یا رسول اللہ، ہم تو پہلی بار دیکھا۔ فرمایا کہ جبرائیل تھے، اور انسانی شکل و صورت میں آئے تاکہ آپ کو نا دین سکھا سکیں۔ تو یہ طریقہ کار تھا ان کا، اور بیسٹ طریقہ ہے۔ حدیث نمبر 3، پلرز آف اسلام۔ بنی الاسلام علی 5، علی ان یعبد اللہ ویکفر بما دونہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ دیکھیں وہی 5 پلرز آف اسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس میں بھی یہی بتلایا گیا ہے 5 پلرز آف اسلام۔ سنسیئر گڈ ول، حدیث نمبر 4،
Tamim Dari reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, Inna Dina Nasiha. دین سارا کا سارا کیا ہے؟ نصیحت کا نام ہے. یعنی کہ آپ اپنے بڑے بوڑھوں کے پاس بیٹھیں، ان سے گپ شپ کریں، موبائل کو چھوڑیں. یہ وقت آپ کے ہاتھ دوبارہ نہیں آئے گا. پھر آپ یاد کریں گے کل کو کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا موبائل میں، لیپ ٹاپس میں اور الٹی سیدھی چیزیں کرتے ہوئے. ہمارے والدین حالانکہ حیات تھے، زندہ تھے، اور ہم ان سے باتیں نہیں کرتے تھے. تو آپ کی ان سے کی ہوئی باتیں نا آپ کو ساری زندگی یاد رہیں گی. اور اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو کچھ یاد نہیں ہوگا، نہ آپ ان کی نصیحتوں سے کچھ فائدہ حاصل کر سکیں گے، کچھ سیکھ بھی نہیں سکیں گے. تو یہ بڑے بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنے سے نا ان کا ایکسپیرینس، ان کا تجربہ، یہ سب چیزیں ملتی ہیں اور انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھتا آگے بڑھتا ہے. حدیث نمبر 5، مائنڈنگ our own business. ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. Ali ibn Hussein reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, Verily from the perfection of Islam is that a person leaves what does not concern him. اسلام کا جو بہترین حصہ ہے نا، بے شک بہترین حصے میں سے اسلام کا جو ٹکڑا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دایانی باتوں کو چھوڑ دیں. فضول باتیں جن کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، ان چیزوں میں ہرگز مت پڑیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیں. تو یہ بہترین اسلام کا حصہ ہے. جب آپ فضول چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو آپ پھر کام کی چیزوں پر آ جائیں گے خود بخود، اور اگر فضول چیزوں میں لگ جائیں گے تو کام کی چیزیں رہ جائیں گی آپ سے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ اپنا وقت ضائع نہ کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں. ارے بھائی، مسلمان کا وقت تو بہت قیمتی ہے، آپ اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں، پاس کر رہے ہیں اس کو. حیرت کی بات ہے. آپ فارغ بیٹھے ہوئے کم از کم منہ چلاتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے ذکر اذکار ہیں ماشاءاللہ جس کی کوئی حد نہیں. اور جنت میں اپنے لیے جو ہے وہ پلاٹنگ کرتے چلے جائیں، درخت لگواتے چلے جائیں. تو یہ تو بہترین مسلمان کے پاس ذریعہ ہے. پھر مسلمان ٹائم پاس کرے تو حیرت کی بات ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. انس ابن مالک رپورٹ کرتے ہیں، دی میسنجر آف اللہ, peace and blessings be upon him, said, none of you has faith until he loves for his brother what he loves for himself. کہ کوئی مومن دوسرے مومن سے نہ اپنے بھائی سے اس وقت تک پکی محبت نہیں کر سکتا جب تک وہ جو اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے بھی پسند کرے. یہ بھی دیکھیں متفق علیہ ہے یہ حدیث، یعنی کہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے. یہ اپنے پاس نوٹ کریں آپ. تو اپنے مومن بھائی سے محبت کا اظہار اسی چیز میں ہے. جو آپ اپنے لیے چیز پسند کرتے ہیں وہ اسی کے لیے بھی کریں. ہر چیز کے اندر آپ اس کو اگر اپنے سے کم چیز دیتے ہیں تو یہ پھر محبت کا اظہار، اور یہ شریعت میں اصل تعلق نہیں ہے. آپ جو اپنے لیے اچھی چیز پسند کرتے ہیں اس کے لیے بھی وہی اچھی چیز پسند کریں. ابو ہریرہ reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. جو کوئی اللہ پر، اس کے رسول پہ، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، بس اس کو چاہیے خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے، اچھی بات بولے یا چپ رہے. فضول الٹی سیدھی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ آپ کا وقت ضائع کراتا ہے شیطان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. جو کوئی اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، بس اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے. جو اس کے پڑوس میں رہتا ہے نا وہ اس سے خوش ہونا چاہیے. اگر ناراض ہے تو یہ بھی جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے. تو آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، خوش ہونا چاہیے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اور جو کوئی اللہ پر، اس کے جو ہے نا آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے. مہمان آ گیا، اب اس کو کوئی اکرام نہیں کر رہا، کچھ کھلا پلا نہیں رہا، اس کی کوئی جو ہے خاطر تواضع نہیں کر رہا، تو ظاہر ہے مہمان ناراض ہو کر ہی جائے گا کہ بھائی انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا مجھے، نہ کوئی چائے. بلکہ کراچی والوں کا چائے پوچھنا تو گناہ کا کام ہے. کراچی میں تو ہر بندہ ہی چائے پیتا ہے، تو اس کو تو پانی اور چائے آپ بغیر پوچھے جو ہے نا پیش کر دیں. کھانے کا یہ ہے کہ، اور سنت بھی یہی ہے، اسلام کا طریقہ بھی یہی ہے.
کہ بھائی کھانا جو آپ کے پاس پکا ہوا ہے گھر میں وہی اس کو پیش کر دیں. کوئی ضرورت نہیں باہر سے آپ مہنگی ترین چیزیں منگوائیں. گھر کا بنا کھانا ہر دوسرے بندے کو پسند آتا ہے کیونکہ اپنے گھر کا ذائقہ الگ ہو جاتا ہے. جو روز کھاتا ہے دوسرے گھر کے کھانے کا دال چاول دال روٹی بھی ہوگی تو وہ اس کو اچھی لگے گی, لیکن ہم لوگ پیش نہیں کرتے, ہم باہر سے منگواتے ہیں مہنگا کھانا. تو یہ بھی غلط ہے. جو اس وقت تیار ہے آپ پیش کریں. البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. انس النواس bin Ibn Saman reported, the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, righteousness is good character and sin is what wavers in your heart and you hate for people to find out about it. Source صحیح بخاری کی 2553 حدیث نمبر ہے اور گریڈ اس کا صحیح ہے. یعنی کہ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق. آپ اچھے اخلاق کے ساتھ مسکرا کر محبت سے کسی سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے, راستے سے پتھر ہٹا دیتے ہیں, تو یہ نیکی ہے جس پہ آپ کے دل کو بھی خوشی ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق ہے, یہ نشانی ہے. اور والاسم برائی کیا ہے؟ ما حاک فی صدری کا, جو آپ کے دل میں کھڑکا پیدا کرے, یعنی کہ دل میں اندر سے آواز آتی ہے, ضمیر خود کہتا ہے, جاگ جاتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے, تو وہی گناہ ہے جو وہ دیتا ہے. پتہ لگ جاتا ہے, انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ حرکت جو میں کر رہا ہوں یہ اچھی نہیں لگ رہی, وہی گناہ ہوتا ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ, اور لوگوں کو اگر وہ پتہ چل جائے تو اس کو برا محسوس ہو. ظاہر ہے وہ چیز آپ کی لوگوں کو اگر بتا دی جائے تو وہ ان کو برا لگے کہ یار یہ کیا حرکت کر رہا ہے, تو بس یہی گناہ ہوتا ہے, اسی کو گناہ کہا جاتا ہے. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, لیولز آف ایمان. ایول یہ آپ کا ایک چیپٹر بھی ہے باقاعدہ, وہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu reported, the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, whoever among you sees evil should change it with his hands. If he is unable to do so, then with his tongue. If he is unable to do so, then let him at least hate it in his heart, and that is the weakest of faith. Source Sahih Hadith 49 number grade Sahih. جو کوئی تم میں سے دیکھے نا برے کام کو ہوتا ہوا, غلط عمل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے, بس اس کو کیا چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے نا اس کو روک دے. اگر اس کے پاس اتنی استعداد ہے, طاقت ہے, کلاس میں ٹیچر ہے, تو وہ کوئی عمل اسٹوڈنٹ سے دیکھ رہا ہے غلط ہے تو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر اس کی اتنی استعداد نہیں ہے تو زبان سے روک دے. اسٹوڈنٹ کون کون میری بات سن رہے ہیں رپلائی کریں, میسج پہ مجھے رپلائی کریں. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو پھر زبان سے, 1 2 مریم, دیشا, عیشا, گایتری, الہام, ایمان, محمد, ارحم, سنجنا, حمیمہ, فاطمہ, ایس, شجاع الزمان. تقریباً 10-12 اسٹوڈنٹس نے میسج کر دیا, لیکن آن لائن زیادہ ہیں, تو اس کا مطلب ہے باقی جو ہے ناشتہ کرنے میں لگے ہوئے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, تو آخری درجہ کیا ہے؟ آپ دل میں اس برائی کو برا جانیں. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, اگر دل میں بھی برا نہیں جانتے تو اس کا مطلب ایمان ختم ہو گیا. اور یہ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. یہ لیولز آف ایمان, 3 لیولز آف ایمان بتلائیں یہاں پر. امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے. حدیث نمبر 9, be in the world as a stranger. 40 حدیثیں ہیں, اگر کسی مسلمان کو یاد ہو تو اس کے دل کے اندر وہ موجود ہیں. 40 حدیثیں جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. 40 حدیثوں کی فضیلت ہے, یاد کرنا چاہیے. be in the world as a stranger, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. ہم تو دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, ڈسکور کرنا چاہتے ہیں, ایک سے ایک جگہ کو جو ہے نا ہم دیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, بڑی باریک بھی نہیں گہرائی کے ساتھ. ہمارے تو یہ شوق ہے. اور اللہ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں کہ مسلمان
دنیا سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ الٹ ہے معاملہ، ہماری زندگی بالکل الٹ ہے، یقین جان۔ عبدullah ibn Umar reported, the messenger of Allah, peace and blessings be upon him, took hold of my shoulder and said, کن فی الدنیا، یعنی میرے ہاتھ رکھا شولڈر پہ، کندھے پہ، اور فرمایا کہ کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو، کأنک غریب، جیسے کوئی اجنبی ہوتا ہے، اس کو جگہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا، نئی جگہ جاتا ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، او عابر سبیل، یا جیسے مسافر ہوتا ہے سفر میں، راستے کا مسافر ہے تو وہ کہیں پہ ٹھہر کے پڑاؤ نہیں ڈال لیتا، وہ اس کو سفر کرنا ہے، اپنے جو سواری ہے اس کے اوپر اس نے فوراً چڑھنا ہے بس، اور آگے جانا ہے، بس وہ اپنا توشہ لیتا ہے اور آگے نکلتا ہے۔ Be in the world as thought you were as a stranger or a traveler along a path. صحیح بخاری کی حدیث 6053، گریٹ صحیح۔ تو دنیا میں اجنبی بن کر زندگی گزارو، زیادہ اس کو ایکسپلور کرنے، ڈسکور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 10، Desires and Islam. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ reported, the messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یکون ہواہ، جب تک کہ اس کی خواہشات تبعا لما جئت بھی، اس کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ None of you has faith until his desires are subservient to what I have brought. یعنی کہ جب تک اس کی تمام خواہشات میری خواہش کے تابع نہ ہو جائے نا، تب تک وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اس نے اپنی خواہشات کو نا قربان کر دیا میری خواہشات، اب اس کی طبیعت میں میری خواہشات آ چکی ہیں، اس کی طبیعت ایسی بن گئی، اب وہ اپنی، تو بس یہ پکا مومن ہے۔ اپنی مرضی زندگی گزارنے والا مومن تھوڑی بن سکتا ہے، وہ تو پھر اپنی مرضی میں تو شیطان کی مرضی ہے ساری۔ حدیث نمبر 11، do not get angry. Abu Huraira reported, a man said to the Prophet, advise me. The messenger of Allah, peace and blessing be upon him, said, La taghzab, don't become angry. The man repeated his request, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, La taghzab, do not become angry. Sahih Bukhari 5765، great صحیح۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیں 2 دفعہ ایک ہی بات کو ریپیٹ کیا کہ غصہ مت کرو۔ غصہ کرنا کیا ہے؟ غلط جگہ پر اگر کیا جا رہا ہے تو حرام ہے، صحیح جگہ پہ کیا جا رہا ہے تو ثواب ہے۔ اور غصہ زیادہ آنا کوئی برائی کی بات نہیں ہے، یہ اچھائی کی بات ہے، اور جس کو زیادہ غصہ آتا ہے وہ شخص خوش نصیب ہے، کیونکہ غصہ زیادہ آنے والے سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، اس میں کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے نا، گریڈ اینڈ نمبرز وائز صحیح بخاری کی حدیث ہے یا پھر اسی طرح متفق علیہ ہے، یہ سارا کچھ یاد کرنا، سورس یہ بھی ضروری ہے، اور یہ آپ کے پاس ضرور آتے ہی ہیں چیزیں، MCQs میں تو کم سے کم آتی ہیں، اس طریقے کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو غصے میں کیا ہے کہ جس کو زیادہ آتا ہے وہ خوش نصیب ہے، اور زیادہ غصہ والا انسان جو ہے وہ اچھا جہاد بھی کر سکتا ہے، اور بھی بڑے کام میں وہ اس کے اندر اچھائیاں ہوتی ہیں، وہ کر سکتا ہے، بینیفٹ ہے۔ تو بہرحال اس میں کیا ہے کہ غصے کے اوپر پھر جتنا قابو پالے گا، صحیح جگہ پہ کرے گا، تو اس کا گناہ کم ہو جائے گا، ورنہ اگر زیادہ غصہ کر رہا ہے ہر جگہ پہ تو یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اب غصے میں کیا ہے کہ صحیح جگہ پہ غصہ نکالا، جدھر آیا تھا وہیں پہ ہی نکالا۔ باس کا غصہ ہے، آفس کا غصہ ہے، کاروبار کا غصہ ہے، گھر کے باہر کا غصہ ہے، وہ گھر میں جا کر بیوی بچوں پہ نکالنا، تو یہ غلط ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوا کرتے تو آپ مسکراتے ہوئے سلام کر کے داخل ہوتے، اور ایک دفعہ جو ہے ایسے بھول گئے سلام کرنا آپ، اور گھر میں داخل ہو گئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی، آپ نے پوچھا رسول اللہ کیا بات ہو گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں، کیا ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹ، 1 منٹ رکے، ذرا ایک کال آ رہی ہے، 2 منٹ میں۔
جی اب بتائیں، اب کلیئر ہے؟ جی اب چیک کریں آواز کلیئر آ رہی ہے؟ اوکے چلیں جی، آواز کلیئر ہو گئی۔ تو ہم بات کر رہے تھے لا تغضب، غصہ مت کرو۔ میں نے آپ کو بتایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ نے سلام نہیں کرا گھر میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام پھر نکلے واپس اور مسکراتے ہوئے داخل ہوئے اور آپ نے سلام کیا۔ فرمایا کہ خدیجہ آپ نے مجھے جو ہے دنیا کی بہت بڑی نیکی سے محروم نہیں ہونے دیا الحمدللہ۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو باہر کا اثر گھر کے اندر نہیں دکھانا ہے، اسی لیے گھر والوں سے اصل پتہ چلتا ہے کہ انسان کیسے اخلاق والا ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اب فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھائی وہ شخص جس کو غصہ جو ہے نا جلدی آ جاتا ہے اور دیر سے جاتا ہے، تو یہ برائی والا ہے، یہ خطرناک مزاج ہے کہ کیوں اس کو جلدی غصہ آ رہا ہے اور جا ہی نہیں رہا ہے، غصہ ایسا غصہ ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے جس کو غصہ جلدی آیا اور جلدی چلا گیا، تو یہ بہترین ہے، یہ اچھے مزاج ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کو غصہ دیر سے آیا اور جو ہے جلدی چلا گیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ یا دیر سے آیا اور دیر سے گیا تو وہ بھی غلط ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے کا معاملہ ہونا چاہیے کہ بھائی غصہ اول تو آئے تو دیر سے آئے اور جلدی جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی غصہ اتار بھی دینا چاہیے انسان کو، اپنے غصے پہ قابو ہونا چاہیے۔ فرمائے نا کہ بھائی اصل مرد کون ہے؟ وہ ہے جو غصے میں قابو کر لے۔ تو اس پر ہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر ایسی ایسی چیزیں کھولتے ہیں اور نعمتیں دیتے ہیں جو اس کے علاوہ والے شخص کو حاصل نہیں ہوتی ہیں پھر۔ تو اسی لیے غصہ کوئی برائی کی بات نہیں ہے، لیکن صحیح جگہ آنا چاہیے۔ جیسے کوئی جگہ ایسی ہے جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں غصہ ہی نہیں آ رہا، تو یہ طبیعت کی خرابی ہے، اس کی تو مرمت ہونی چاہیے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس کو اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے اس انسان کو۔ جہاں غصہ آنا چاہیے تھا وہاں بھی غصہ نہیں آیا، حیرت کی بات ہے۔ جدھر نہیں آنا چاہیے ادھر غصہ آ رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ کب صحیح ہوگا؟ کہ جب اس کے پاس دین کی سمجھ ہوگی، دین کا علم ہوگا، تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ یہ چیز کیا رہے گی؟ برقرار رہے گی۔ تو یہ بھی سیکھنا چاہیے۔ اب گھر کے باہر کا غصہ ہے آفس کا اور وہ گھر پہ نکال رہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اور گھر کا غصہ ہے باہر نکال رہا ہے، تو وہ بھی غلط ہے۔ تو بہرحال جہاں غصہ نکال سکتا ہے ادھر نکال رہا ہے، جہاں نکال نہیں سکتا وہاں پہ غصہ نکال ہی نہیں رہا، حالانکہ وہیں کا غصہ آیا ہوا ہے باس کے سامنے کا، ان کے سامنے بول نہیں سکتا۔ گھر میں بیوی بچے مظلوم ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ غصہ سارا نزلہ گر رہا ہے، تو یہ بھی گناہ کا کام ہے، یہ بھی سیکھنے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 12، انوویشن۔ اچھا، عائشہ reported the messenger of Allah peace be upon him said من احدث فی امرنا هذا ما ليس فيه فهو رد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بات میں نے نہیں کہی نا، اگر میری طرف کوئی روایت بھی کرتا ہے تو وہ ایسی ہے جیسے کوڑے کرکٹ کچرے کے اندر ڈالنے والی، تو اس کو آپ کچرے میں ڈالیں۔ یعنی کہ چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بات فرمائی نہیں، کوئی شخص اپنی طرف سے بنا کے الٹی سیدھی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر رہا ہے، متفقن علیہ حدیث ہے یہ بھی، تو اس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی نہیں۔ حدیث نمبر 13، المؤمن مرآۃ المؤمن، a believer is a mirror، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ جیسے آئینہ ہے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سیم ایز اٹ از، یعنی کہ مومن اتنا عمل ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، گناہوں سے بچا ہوا، تو یہ دوسرے مومن کو دیکھ کر اپنے آپ کو صحیح کر سکتا ہے۔ اکثر ایمان والے بالکل صحیح ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن اب وہ حالات نہیں ہیں، اب حالات بدل چکے ہیں۔ حدیث نمبر 14، افشو السلام تسلم، سلام پھیلاؤ، اسپریٹ سلام، گریٹنگ پیس ول ڈیسینڈ آن یو، یعنی کہ مرد جو ہے وہ مردوں کو سلام کریں اور خواتین خواتین کو سلام کریں۔ مرد خواتین کو سلام کرنا زیادہ نہ سمجھیں اس کو کہ یہ میں جی تعلقات بنا لوں گا اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اس کی اجازت بھی نہیں ہے قطعاً۔ ہاں یہ ہے کہ استاد شاگردوں کو اور شاگرداؤں کو سب کو سلام کر سکتا ہے، وہ اس کو جواب بھی دیں گی کیونکہ اس کی نیت ہی یہ نہیں ہے، اس کی نیت صاف ہے اور وہ آپ کو پڑھانے آ رہا ہے، وہ آپ کا استاد ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو اسی طرح جو ہے نا یہ پردہ ہے، مرد جو ہے وہ مردوں کو سلام کریں، اور اس کا بڑا فائدہ ہے۔ تو آپ کے سلام سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لوگ پہچانتے ہیں، آپ سے محبت کریں گے، عزت کریں گے، آپ سے اگر کسی کو نفرت بھی ہوگی وہ محبت میں بدل جائے گی۔ یہ سلام کی ماشاءاللہ ایسی طاقت ہے، ایسی پاور ہے۔ تو جو زیادہ سلام کرتا ہے پھر اس کی محبت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ تحادو تحابو ایکسچینج گفٹس ٹو انکریز لو امنگسٹ یو، یعنی کہ آپ ایک دوسرے کو نا تحفے تحائف دیں تو اس سے کیا ہوگا، محبت بڑھے گی۔ یعنی کہ جو لڑکے ہیں وہ لڑکوں کو، جو لڑکیاں ہیں وہ لڑکیوں کو، پڑوسیوں کو، اس طرح۔ اب الٹ مخالف جنس میں نہ دیں تحفے تحائف تو وہ گناہ کا عمل ہے۔ اگر آپ کے نامحرم میں آپ ان کو تحفے دے رہے ہیں تو وہ تو کوئی ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ ورنہ اگر اپنے محرم کو دیا جائے اور صحیح جگہ دیا جائے، مرد مرد کو دینے، خواتین خواتین کو، تو اس سے تو محبت بڑھتی ہے۔ اور تحفہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز ہی دی جائے، بلکہ کھانے پینے کا بھی اکرام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں 10 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ حدیث نمبر 16، الجنت تحت اقدام الامہات، پیراڈائز لائز beneath the feet of the mother۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماں ہے نا، اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو رکھا، کیونکہ اس کی خدمات بہت ہیں اور فری آف کاسٹ ہے۔ اپنی اولاد کو جو ہے وہ پیٹ میں اٹھائے رکھنا بوجھ کو، پھر اس کو 2 سال کے عرصے تک دودھ پلانا، اس کی تکلیفیں ہیں، اس کے ساتھ جڑے رہنا، اپنی خواہشات کو بھی قتل کر دینا، ضروریات کو بھی اکثر چھوڑ دینا اس بچے کے پیچھے۔ تو یہ جو سختی ہے نا، تو اللہ نے اس کی نعمت پھر ایسے دی ہے کہ یہ بھائی تمہاری ماں کے قدموں میں تمہارے لیے پھر جنت بنا دی، آپ اس کی خدمت کرو۔ بڑی عمر ہونے پہ اب تم بڑے ہو گئے ہو تو اب اس کی خدمت شروع کر دو، اور وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خدمت میں اضافہ کر دو، اور ان کے ساتھ ویسے ہی نرمی سے پیش آؤ جیسے وہ بچپن میں تمہارے ساتھ نرم پیش آتے تھے جب تمہیں کوئی ہوش نہیں تھا، دنیا میں تمہیں لانے کا ذریعہ وہ بنے۔ تو یہ بات ہے۔ اور اس جنت کا دروازہ جو ہے وہ والد کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باب الجنتی الوالد، الوالد باب الجنہ، تو جنت کا دروازہ جو ہے وہ والد ہے، اور والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کی بد دعا نہیں قبول ہوتی ایسے، اور باپ کی قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ مائیں تو اکثر ہی برا بھلا کہتی رہتی ہیں اپنی اولادوں کو غصے میں آ کر، لیکن وہ اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے، اللہ جانتے ہیں کہ یہ دل سے کہی نہیں رہی، یہ تو غصے میں کہہ رہی ہے، تو اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے، ظاہر ہے۔ وہ اگر قبول کر لیں تو پھر تو ستیہ ناش ہو جائے، پھر تو ہم میں سے کوئی یہاں نہ بیٹھا ہوا ہو، یہ بھی ہے۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، لیکن والد کی بد دعا فوراً جاتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ باپ جو ہے نا اتنی آسانی سے بد دعا نہیں کرتا، جب بالکل حد ہو جاتی ہے نا تب اس کی بد دعا نکلتی ہے۔ تو دی ورلڈ از دی بلیورز پریزن اینڈ دی انفیڈلز جنہ، دنیا کیا ہے؟ مومن ایمان والے یعنی کہ ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے نا یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ابھی ہم الٹا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ہم ساری عیاشیاں موج مستیاں فل کر لیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار لیں، اور بس مرنے کے بعد بھی پھر ہمیں جنت مل جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، دنیا میں آپ کو سختی کے ساتھ جو ہے نا وقت گزارنا ہوگا، نکالنا ہوگا۔ یہی ہے اسلام، کہ اسلام نے دنیا میں آپ کے لیے جو ہے نا اس کو کیا بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے انسان کے لیے ایسا جیسے ایک جیل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جیل کے اندر کیا ہے، قید خانے میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلتی، رب کی مرضی چلے گی یہاں، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ادھر اپنے آپ کو قید خانے میں سمجھنا ہے اور اسی طریقے کی زندگی ہم نے گزارنی۔ اگر ہم اس کو اپنا جنت سمجھیں گے تو الٹ ہو جائے گا۔ اب کافروں کو ہم دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ دنیا میں نعمتیں دے رہے ہیں، پھل پھول رہے ہیں، ان کی اکانومی بھی مضبوط ہے، طاقتور بھی ہیں، ہولڈ بھی ہے دنیا میں۔ تو اب ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھائی بس یہی ہے بات، وہ تو موج مستیوں میں ہے، مزے میں ہے، اور ہم لوگ یہاں پر کیا ہو گئے، پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، یہ چیز کیا کر دیں، ذہن سے نکال دیں کہ ایسا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ کی طرف سے سارا کچھ نا
نظام ہے جو چل رہا ہے، تو ان کے لیے تو یہ جنت ہے. آپ ان کے لیے کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اس فکر میں کیوں لگ رہے ہیں کہ وہ کیوں جنت میں اس دنیا میں اتنے مزے اڑا رہے ہیں؟ تو ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، آپ اپنی فکر کریں. الصوم جنہ، فاسٹنگ از شیلڈ. جو روزہ ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ ایک شیلڈ ہے، یعنی کہ ڈھال ہے. روزہ گناہوں سے بچاتا ہے. گناہ سے بچنے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا دو طریقے، دو حل سلوشن دیے ہیں ہمیں. پہلا سلوشن کیا ہے کہ آپ نکاح کر لیں. یہ گناہ سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، نکاح کر لینا. اگر ایک لڑکا یا لڑکی نکاح نہیں کر سکتے، ان کے پاس اتنے خرچ نہیں ہے، تو اب وہ گناہ سے بچنے کے لیے کیا کریں؟ دوسرا کام وہ یہ کریں کہ ان کو پھر جو ہے نا روزے رکھنے چاہیے، یعنی وہ روزہ رکھا کریں. اور روزے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر دیں گے. یہ ایسی طاقت دیتا ہے. بھوکا پیٹ رہنا، کیوں طاقت ملتی ہے بھوکا پیٹ رہنے سے؟ گناہ سے کیسے انسان بچ جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اگر بڑی تکلیف میں ہوگا تو چھوٹی تکلیفوں کو خود بھول جائے گا. اب بھوک کیا ہے؟ ایسی تکلیف ہے جو خواہشات کی تکلیف کو دبا دیتی ہے. انسان کا گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا اسٹوڈینٹس؟ تو یہ چیزیں ہیں. مجھے رپلائی میں بتائیں کون کون اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں. اب لاسٹ 2 حدیث ہیں ہمارے پاس. خیر الناس انفعهم للناس. The best person is the one who brings benefit to others. سب سے بہترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو انسانوں کو نا فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں. جو لوگ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، کاٹنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں، اور دھوکے بازی دینے اور کسی بھی طرح بس اگلے کو نا تکلیف ہو جائے تو ان کو خوشی ہو رہی ہے، تو یہ یقین جانے خدا کی قسم کے آپ دیکھیں جو جانور ہیں نا ان میں بھی یہ عادت نہیں پائی جاتی. جو جانور ہیں دنیا میں، تو انسان کے اندر یہ عادت پھر کیسے آ گئی؟ حیرت کی بات ہے، بہت ہی حیرت کی بات. تو انسان کے اندر یہ عادت اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے. بہت خطرے کی بات ہے، یہ بہت زیادہ بڑی خطرے کی نشانی ہے کہ انسان کے اندر یہ عادت کیسے آ گئی. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ یہ عادت ہمارے اندر پیدا ہو جائے. تو یہ اس کا تو علاج فوری طور پہ آپ جا کے نا اللہ والوں سے کروائیں کہ یار کسی کو تکلیف ہو رہی ہے اور مجھے خوشی ہو رہی ہے. تو جانوروں میں بھی یہ عادت نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حیوانات ہیں نا بے جان ہے، یعنی بے زبان جو ہے، ان کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے کہ وہ کسی جانور کی تکلیف پر خوش ہو جائے کرے. ایسا نہیں ہوتا ان کے اندر بھی. تو ہمارے اندر اگر یہ عادت آ گئی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر خطرناک کینسر پیدا ہو چکا ہے. اس کا آپ علاج کرائیں. تو خیر الناس انفعهم للناس، بہترین لوگ تم میں سے کون ہیں جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں، خیر پہنچ جائے ان کے ہاتھ سے، دوسرے کو فائدہ ہو جائے، نہ کہ نقصان ہو جائے. اور کسی کی تکلیف پر وہ خوش نہیں ہوتے، ان کو افسردگی ہوتی ہے کہ یار اس کا کیوں اس کو یہ تکلیف پہنچ گئی، نقصان کیوں ہو گیا. ثمن الجنت لا الہ الا اللہ. دی پرائز آف پیراڈائز از لا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا جنت کی ایک قیمت رکھی ہے، اور وہ قیمت آپ کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ قیمت کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی کسی بھی چیز کو خریدنے کی ایک پرائز ہوتی ہے نا، کاسٹ ہوتی ہے. جنت کو خریدنے کے لیے آپ کو یقین کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ، اندر سے جو ہے نا اس طریقے سے آپ کو کہنا پڑے گا. کیا کہنا پڑے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. 2 رکعت مطلب آپ تازہ وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اور صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ثنا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ یہ کلمہ میں نے آپ کے پاس امانت رکھوا دیا، اور مجھے آخری سانس پہ نا موت کے وقت آپ لوٹا دیجئے گا یہ امانت.
ٹھیک ہے نا، مجھے یہ امانت لوٹا دیجئے گا. تو جب وہ آپ کا آخری وقت آئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ریٹرن کر دیں گے. آخری وقت میں جو کلمہ پڑھ لے اس کا اختتام اچھا ہو جائے. انما الاعمال بالخواتیم بھی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات ہے. تو خاتمہ جس کا اچھا ہو گیا وہ شخص پھر سیدھا جنت میں جائے گا. تو یہ اپنا خاتمہ نا اچھا بنانے کا فارمولہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تازہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے صلاۃ الحاجات کے اللہ سے دعا میں یہ کلمہ اللہ کے پاس امانت رکھوائیں اور کہیں کہ یا اللہ میری زندگی کا جو آخری وقت ہوگا اس میں مجھے یہ کلمہ آپ نے واپس لوٹانا ہے. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی امانت کو بہت اچھے انداز میں واپس کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں تک الحمدللہ 20 احادیث ہماری کمپلیٹ ہو گئیں. اب ہم آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آگے ہمارے پاس سلیکٹڈ ورسز ہیں، چند ایسی آیات ہیں کہ جن کو ہمیں پڑھنا سمجھنا ضروری ہے. پہلی ورس نمبر ہے اس میں سے جو کہ آپ کو سورہ انبیاء کے اندر مل جاتی ہے، آیت نمبر 22. ورس نمبر 22 سورہ انبیاء. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان درم برم ہو جاتے. جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں خدائے مالک عرش ان سے پاک ہے. سمجھ رہے ہیں اسٹوڈنٹس؟ کیونکہ اگر ایک اللہ کے علاوہ اور کوئی رب ہوتا نا تو آپس میں ظاہر ہے لڑائی ہو جاتی. ادھر سے وہ دنیا کا کوئی حصہ اٹھا کے شہر کراچی ان کو اس کو مارتا، وہ ادھر سے پنجاب اٹھا کے مارتا یا امریکہ اٹھا کے ان کو مارتا. تو اس طرح لڑائی ہوتی اور ہم دیکھتے، ہمارا تو ستیہ ناش ہو جانا تھا. ٹھیک ہے نا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا. لاکھوں سال سے دنیا اللہ نے آباد کی ہوئی ہے اور کوئی ایسی کیسا عمل ہم نے نہیں دیکھا، نہ دیکھیں گے. کیونکہ یہ بات کی دلیل ہے کہ ایک رب ہے، ایک اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور لوگوں تمہارا معبود خدا واحد ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. تو وہ کیا ہے؟ بڑے مہربان، رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے وہ لائق نہیں ہے. تو وہ اللہ ایسے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، اور وہی تمہارے الہ ہیں. اصل معبود الہ اللہ ہی ہے، وہ اکیلے ہیں، تنے تنہا ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. ان فی خلق السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے کا جو اختلاف ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں، اس کی مرضی ہے. وہ اندھیرے سے روشنی نکالتا ہے اور روزانہ روشنی سے اندھیرا نکالتا ہے. والفلک التی، اور جو کشتیاں چلتی ہیں جو تجری چل رہی ہوتی ہیں فی البحری، سمندر میں، تو وہ آپ دیکھتے ہیں وہ کس کے حکم سے چل رہی ہیں؟ اللہ کے حکم سے. ورنہ تو پانی ان کو اٹھا کے پھینک دے. بما ينفع الناس، تاکہ لوگوں کو، انسانوں کو فائدہ ہو، نفع اٹھائیں. کاروبار کرتے ہیں لوگ، ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہاں سے تجارتی سامان جاتا ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا، اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی. فاحیا به الارض بعد موتها، بس اس سے زندہ کیا زمین کے ذریعے سے مر جانے کے بعد. مردہ زمین ہے اس کے اوپر اللہ بارش برساتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتی ہے. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس سے تمام چوپایوں کو، جانوروں کو کھانے کو بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، ان کا اناج اس سے اگ جاتا ہے. وتصریف الریاح، ہواؤں کا چلانا ہے. والسحاب المسخر، بادلوں کا چلانا ہے، مسخر کرنا. بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان. لآیات لقوم یعقلون، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ نظام چلا رہے ہیں. اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر انسانوں کے ہاتھ میں دے دیں تو یہ سب درم برم ہو جائے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، قالوا، وہ کہتے ہیں، وَمَا الرَّحْمَنُ، رحمان کیا ہے؟ یعنی کہ رحمان کو وہ مانتے ہی نہیں ہے. أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، جس کے لیے
تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے لیے آگے سجدہ کریں اور اس سے بدکتے ہیں، حالانکہ اسی رب نے ان کو بنایا ہے، لیکن اپنے بنانے والے سے ہی کیا کر رہے ہیں؟ انکاری ہیں۔ اسی لیے ان کو کافر کہا جاتا ہے، کافر یعنی کہ چھپانے والا، حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ تو یہ لوگ کافر ہیں، اور آخرت میں بھی جب ایسے مسلمان ہوں گے نا جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، ان سے بھی کہا جائے گا نا، سب سے کہا جائے گا سجدہ کرو، تو یہ سجدے میں نہیں جھک پائیں گے، کیونکہ دنیا میں بھی نہیں جھکتے تھے، سجدہ ہی نہیں کرتے تھے، تو ان سے وہاں بھی اللہ کے سامنے نہیں سجدہ کیا جائے گا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور خدا کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، نرمی سے، ہونا نرمی کے ساتھ۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، ان کو سلام کہتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرنے نہیں کھڑے ہو جاتے ہماری طرح کہ ان سے بھیڑ جائیں اور ان سے جو ہے نا لڑ جائیں اور ان سے اپنا ٹائم ویسٹ کریں، تو بس یہ ان کو سلام کرتے ہیں اور نکل جاتے ہیں وہاں سے، کیونکہ مسلمان کا وقت بہت قیمتی ہے، تو نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں وہاں سے، کیونکہ یہ کیا ہے، نرم مزاج ہیں، اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ لوگ ہیں۔ جی اسٹوڈینٹس، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی آواز کلیئر ہے اب میری؟ ہاں وہ ریکنیکٹ ہو رہا تھا خود ہی، تو اس وجہ سے ہم رک گئے ذرا۔ ٹھیک ہے جی، صحیح، ذرا یہ اوپن ہو رہی ہے سلائڈ، ریکنیکٹ ہوا ہے خود ہی، کوئی سگنل کا ایشو ہوا ہوگا، تو جیسے ہی سلائڈ اوپن ہو جائے تو ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دو کہ اگر تم خدا کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے تکذیب کی ہے تو اس کی سزا تمہارے لیے لازم ہوگی۔ تو جب تم جھٹلا رہے ہو نا اور رب کو نہیں مان رہے، نہ پکار رہے ہو، تو پھر اس کو بھی تمہاری کوئی فکر نہیں ہے بھائی۔ وہ تو یہ ہے نا کہ جب تم رب کو پکارو گے وہ تمہارے کو ڈبل پکارے گا، اس کی طرف ایک قدم چلو گے وہ دو قدم چل کے آئے گا، آپ اس کی طرف دوڑو گے تو وہ لپک کے آئے گا۔ یہ بات ہے، رب تو چاہتا ہے میرا بندہ آئے میری طرف، لیکن اگر بندہ خود ہی نہیں توجہ دے پھر رب کو کیا پڑھیے، وہ تو رب ہے۔ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی آدمی کو شایع نہیں، یعنی اس کے شان کے مناسب نہیں کہ خدا اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، والنبوت ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ تو یہ خود عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کو اپنی طرف سے حکومت بھی دی، نبوت بھی دی اور کتاب بھی دی، اس سے بڑی نعمتیں رب کی کیا ہیں؟ یہ تو بڑی بڑی نعمتیں جو اللہ نے ان کو عطا فرما دی۔ اس کے بعد وہ آ کر کیا لوگوں سے یہ کہیں گے کہ ہماری پوجا کرو، ہم خدا ہیں، ہمیں سجدہ کرو، ہمارے پیچھے چلو؟ عقل کے ناخن پکڑو اور سوچو ذرا عقل سے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، خود سوچو۔ تو وہ تو اللہ کے طرف سے رسول ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کا حکم لے کر آئے اور تمہیں سمجھا رہے ہیں، اس کے بعد تم ان کو سجدے کرنے لگ جاؤ تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے، انہوں نے تمہیں نہیں کہا۔ اسی لیے نبیوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں نا ڈے آف ججمنٹ کو اللہ ان کو سامنے لے آئے گا، ان کی امتوں کے، اور پوچھیں گے کہ بتائیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کہ آپ بتائیں
کہ کیا آپ نے ان کو حکم کیا تھا کہ یہ آپ کی پوجا کرتے رہے ساری زندگی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام بالکل انکار کر دیں گے اور فرمائیں گے یا اللہ آپ تو جانتے ہیں حق، میں نے تو ان کو آپ کی عبادت پہ لگایا تھا، یہ میرے پیچھے پڑ گئے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تو انکار کر دیں گے، اب یہ لوگ پھنس جائیں گے۔ ایسے ہی اور امتیوں اور ان کے نبیوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ وہیں پہ کلیئر کر دیں گے سارا کچھ۔ تو یہ قرآن میں بھی اللہ نے واضح کر دیا۔ اپنی عقل سے سوچو، جس کو اتنا اونچا مرتبہ مل گیا ہو، وہ اپنے مرتبے سے نیچے کیوں آئے گا اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں کیوں کرے گا؟ تو یہ عقل کے ناخن لو اور نبیوں کو پوجنا چھوڑ دو، رسولوں کو، اللہ کی عبادت پہ لگو۔ ما آفا اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ اللہ کے اور پیغمبر کے قرابت والوں کے لیے ہے۔ کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یتیموں کا اور حاجت مندوں کا اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ جو لوگ تم میں سے دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں یہ مال نہ پھرتا رہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا، جو چیز تم کو پیغمبر دے دیں وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اس سے باز رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے، خطرناک عذاب میں پھرنا ڈالنے والا ہے اللہ، یہ بھی یاد رکھو۔ تو کیا معاملہ ہے؟ بات یہ کہ جب جہاد کیا مسلمانوں نے ایک بستی پر جو اللہ کی نافرمان ہے، تو اب وہاں سے جو مال حاصل ہوا نا، مال غنیمت جس کو کہا جاتا ہے، تو اب وہ کیا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے، اس کے پیغمبر کا ہے، اور پیغمبر خود فیصلہ کریں گے کن میں یہ تقسیم ہوگا۔ تو ان کے قرابت داروں کے درمیان، یتیموں کو جو حاجت مند ہیں، مسافر ہیں، ان کا اس میں حق ہے، اور دولت مندوں کا اس میں حق نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ زکوٰۃ ہے یہ امیر زادوں پر ہے، غریبوں کو دینی ہے، تاکہ ایک جو ہے نا بیلنس قائم رہے ریاست کے اندر، ملک کے اندر، قوم کے اندر، غریب اور غریب نہ ہوتا چلا جائے، امیر اور امیر نہ بنتا چلا جائے، تو سب لیول پہ آئیں۔ تو اسی لیے امیروں پر زکوٰۃ کا سسٹم رکھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ جو غربت ہے نا یہ قابو میں آئے گی، ٹیکس سے نہیں آتی ہے غربت قابو میں۔ ٹیکس مسلمان سے لینا ویسے ہی حرام ہے، مسلمان کے اوپر ٹیکس ہے ہی نہیں۔ اب ہم نے چونکہ ٹیکس امپلیمنٹ کرا انگریز کے قانون کے مطابق، تو آپ دیکھ لیں اس کی کوئی برکت رحمت نہیں ہے، آپ کا معاشرہ وہی بگڑا ہوا نظر آ رہا ہے، ساری ٹوٹ پھوٹ آپ دیکھ لیں، سڑکیں دیکھ لیں، نالے دیکھ لیں، کوئی کسی چیز کا کوئی نظام ہی نہیں ہے، کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، نہ کوئی تعلیم کا نظام ہے، نہ کوئی میڈیکل کا نظام ہے، نہ کوئی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہے۔ ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ صرف کراچی کے اندر جو ہے نا 5,000 ٹرانسپورٹ بسیں ہونی چاہیے، جبکہ اس وقت جو ہے نا دیکھا جائے تو 500 بھی نہیں ہے، حیرت کی بات ہے۔ تو یہ نظام آپ نے ٹیکس کے اوپر دیا، حالانکہ آپ نے خود دعویٰ کر دیا کہ اربوں خربوں ہم نے ٹیکس جمع کر دیا۔ تو بھائی یہ مسئلہ یہ ہے، پھر بھی ہم دیکھیں کتنا سود کے نیچے دب چکے ہیں، ہر پاکستانی کے اوپر کتنا قرض ہے سود کا، IMF کا۔ یہ سب کیوں بے برکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، روڈ ہے ہی نہیں۔ دیکھو یہ اسٹوڈنٹ بھی کہہ رہے ہیں، محمد زین، بالکل کھڈے ایسے کہ میں خود پرسوں رات کی بات ہے، اور اتنا خطرناک کھڈے، بائک کی سپیڈ کے ساتھ گزر رہا تھا اور آگے کا ٹائر اس کے اندر گیا، بس الٹنے سے اللہ نے بچا لیا، کوئی نیکی تھی الحمدللہ، بس یہ کہ انگوٹھا نیچے لگا اور اس سے بلیڈنگ شروع ہو گئی، پھر میں نے جا کے انجیکشن لگوایا اور اس کو صاف کروایا، وہ ابھی تک ورم پڑا ہوا ہے، ایک انگلی پہ بھی لگ گیا ہاتھ کی۔ اور تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کے ٹیکس کی برکت ہے، یہ فائدہ ہو رہا ہے ٹیکس سے، اور ٹیکس سے 1000 گنا زیادہ بہتر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ میں برکت ہے، رحمت ہے، اس سے ہی حالات ٹھیک ہوتے ہیں مسلمانوں کے، ورنہ جن چیزوں میں ہم پڑ گئے ہیں نا، اس سے کوئی حالات صحیح نہیں ہونے والے، بس اللہ ہمیں بچا لے، ہم بچ جائیں، ورنہ بڑا مشکل حالات ہیں۔ تو یہ ساری بے برکتی ہے انگریزی قانون کی۔
ہاں بالکل، اللہ پاک صحت دیں. بہرحال اب کچھ بہتر ہے، بس اس سے بخار چڑھ جاتا ہے، اتر جاتا ہے، یہ چیز چل رہی ہے. اللہ بہتر فرمائے. تو بھائی مسلمان کے اوپر نا ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس کو عربی میں جزیہ کہتے ہیں. جزیہ کس پر ہے؟ غیر مسلموں پر ہے ٹیکس، کہ آپ ان کے امان کے بدلے ان سے ٹیکس لیں گے. ان کی زندگی، ان کی جان مال، ان کی عبادات گاہیں، جو بھی ان کی پوجا گاہیں ہیں اور ان کی عمارتیں، ان سب کا ٹیکس جو ہے نا آپ لیں گے اور ان کو حفاظت دیں گے. اپنے ملک کے اندر بھی، ان کے ملک کے اندر بھی آپ ان سے جزیہ لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جزیہ ٹیکس لیتے تھے اور ان کو جو ہے نا پھر یہ پناہ دے دیتے تھے. تو یہی اللہ کا حکم ہے. اور اب الٹ ہو گیا، ہم اپنے مسلمانوں سے ٹیکس لینے لگ گئے، جو کہ حرام ہے. ان پر ٹیکس ہے ہی نہیں. مسلمان کے اوپر صرف اور صرف زکوٰۃ ہے بس. تو یہ انگریز کا نظام ہم نے اپنے اوپر ڈالا، اس لیے مسئلہ ہو گیا. کوشچن ہے، مسلمس کو زکوٰۃ پے کر دیں گے لیکن پھر نان مسلمس کیا کریں گے؟ وہ ٹیکس ہی دیں گے. جو غیر مسلم ہے نا وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے. مسلم تو زکوٰۃ پے کر دیں گے، نان مسلم جو ہے وہ ٹیکس پے کریں گے. یہ ہوگا. اب دیکھیں آیت الکرسی ہے ہمارے پاس. اللہ لا الہ. جی ہاں، ٹیکس میں اور زکوٰۃ میں زمین آسمان کا فرق ہے. مسلمان پر اصل میں ٹیکس نہیں ہے نا، ٹیکس جزیہ ہوتا ہے اور وہ ایک سزا ہوتی ہے. وہ کافروں پر، غیر مسلمس پر ہے، مسلمان پر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کے اوپر صرف زکوٰۃ ہے کہ وہ صرف زکوٰۃ دیں گے. ہمارے اسلام کا یہی حصہ ہے. ہمارے اسلام میں ٹیکس نہیں ہے مسلمان سے لینا، یہ حرام ہے. چلے جی آیت الکرسی دیکھ لیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ان کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہ نہ سوتے ہیں نہ انہیں اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمان و زمین میں جو کچھ ہے انہی کا ہے، سب انہی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. ٹھیک ہے نا، جو اس کی جانب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے. کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ ایسا کوئی نہیں. اللہ کی اجازت ہوگی تو سفارش کر سکیں گے. یعلم ما بین ایدیہم. ٹیکس سے دیکھیں، جہاں جہاں لوگ بچ سکتے ہیں نا وہاں بچتے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، جہاں جہاں لوگ بچ سکتے ہیں ادھر ٹیکس سے بچ بھی جاتے ہیں، تو وہ جائز ہے، اس کو کوئی حرام نہیں کہے گا. جہاں جہاں بچ سکتے ہیں وہ زکوٰۃ دینا ان پر ضروری ہے. اگر وہ کوئی ہوشیاری کر کے ٹیکس سے بچ جاتے ہیں تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا بات. ٹھیک ہے نا، یہ وہ چیزیں ہماری ریاست کے تو خلاف ہیں، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارے اسلام کے بھی تو خلاف ہیں. تو ہم بس قرآن حدیث سے جو مسئلہ ہے وہ بتا دیتے ہیں، باقی آگے آپ خود سمجھدار ہیں. تو یہی بات ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہیں. وسع کرسی السماوات والارض. اس کی حکومت آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. وهو العلی العظیم. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے.
یہ آیت الکرسی کا کمال ہے. آیت الکرسی زبردست وظیفہ ہے. یہ اگر کوئی اپنے مال کی، جان کی، عزت آبرو کی، ہر کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے اس کو ورد کرتا ہے، پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں. یقین کے ساتھ پڑھے. جیسے چور آ گئے، انہوں نے گلے میں ہاتھ بھی مارا، اب دکاندار آیت الکرسی پڑھ لے، اس نے پڑھ کے پھونکا ہوا ہے. اب گڈیاں نوٹوں کی رکھی ہیں، ہاتھ بھی مار رہے ہیں لیکن اٹھایا نہیں پا رہا. تو یہ کیا ہے؟ آیت الکرسی کی برکت ہے. ایسی زبردست یہ صورت ہے، آیت ہے. اور سورہ آل عمران کے ابتدا میں آپ کو مل جاتی ہے. یہ ہر مومن کو یاد ہونی چاہیے زبانی، پوری آیت الکرسی. اور جب گھر سے نکلے ایک دفعہ پڑھ لے، اس کی حفاظت ہو جائے گی. زبردست صورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ صورت ہے جو اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہے. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ وہ ایک ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے ذات پاک، ٹھیک ہے نا، جس کا نام اللہ ہے، وہ ایک ہے، احد ہے، یعنی کہ یکتا ہے. ایک سے بھی پہلے صفر ہوتا ہے اور ایک کے بعد دو ہوتا ہے. تو ایک سے بھی کم کیا ہے؟ یکتا ہے. بے شک اللہ یکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اکیلا ہے، احد ہے. اللہ الصمد، معبود برحق ہے جو بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، صمد ذات ہے. لم یلد، نہ کسی کا باپ ہے، ولم یولد، اور نہ کسی کا بیٹا، نہ اس سے کوئی جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے. راستے میں چوری کرتی ہیں ان چوروں کے لیے کیا سزا ہے؟ راستے میں دیکھیں، جو چیز چوری کی ہے نا، اس چوری کی ہوئی چیز کے اعتبار سے سزا لاگو ہوتی ہے. جو امپلیمنٹ ہوگی نا سزا، وہ چیز اس نے کیا چوری کی ہے. بھائی راستے میں سے اس نے بریڈ چوری کر لیا دکاندار کا، تو اب یہ ڈبل روٹی چوری کرنے پر دیکھا جائے گا کہ اس نے اگر بھوک کی وجہ سے کیا ہے نا، تو اس میں حکمران ظالم ہے. جو ریاست کا ہولڈ رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کو سزا دینی چاہیے، ان کے ہاتھ کاٹنے چاہیے کہ اس قدر حالات کیوں یہاں تک آئے کہ اس کو جو ہے نا کھانا چوری کرنا پڑ گیا. روٹی چوری کری، اس نے سالن چوری کیا، تو جو ریاست کا بڑا ہے نا، اس کے ہاتھ کاٹنے چاہیے. کیونکہ یہ چوری اس کی غلطی نہیں ہے، یہ ریاست کے حکمرانوں کی غلطی ہے کہ کیوں لوگوں کو بھوک کی وجہ سے چوری کرنی پڑ گئی. نہیں بات سمجھ آئی؟ اور ایسا دنیا میں ہوا بھی ہے، انگریز ممالک نے یہ کی بھی ہے حرکت. یہ حالانکہ مسلمانوں کا نظام ہے. جو وقت کا خلیفہ ہے، جو ریاست کا بڑا ہے، وہ ذمہ دار ہے اس چیز کا. کیوں اس کو چوری کرنی پڑ گئی؟ ان کے لیے اسلام میں کیا صفا ہے؟ فون چوری کر رہی ہے پیسے. فون جو موبائل چوری کر رہے ہیں، یہ تو عادی چور ہیں. اب دیکھا جائے گا موبائل کی قیمت کیا ہے. اگر تو 10 ریال سے اوپر کی قیمت ہے نا، تو اس صورت میں دیکھا جائے گا اگر یہ عادی چور ہے، پہلی دفعہ پکڑا گیا ہے، تو اس کو نرمی کی جائے گی. جی ہاں، اگر تو پہلی دفعہ یہ پکڑا گیا ہے تو نرمی کی جائے گی، چھوڑ دیا جائے گا توبہ باللہ کرا کے. اگر دوسری دفعہ پکڑا گیا تو تھوڑی سی سختی کی جائے گی، چھوٹی موٹی سزا دی جائے گی. تیسری بار پکڑا گیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا. پھر اگر دوبارہ پکڑا گیا تو اگلا ہاتھ گٹے سے کاٹا جائے گا. پھر پکڑا گیا تو پہلا سیدھا ہاتھ کونی سے کاٹا جائے گا. پھر پکڑا گیا تو الٹا ہاتھ کونی سے، پھر کندھے کی طرف سے، پھر الٹے کندھے کی طرف سے، پھر پیر کی طرف آیا جائے گا. اس طرح کاٹتے چلے جائیں گے. یہ علاج ہے شریعت کی طرف سے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. اگر 10 ریال سے کم کی چوری کی ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بس سختی سے سمجھا کے چھوڑ دیا جائے گا. اور یہ بھی دیکھا جائے گا اس نے چوری کیا چیز کری ہے. میں نے جیسے بتا دیا کھانے پینے کی اشیاء چوری کی ہے، تو یہ تو سزاوار دکاندار بھی ہے اور ریاست کے لوگ بھی ہیں. اللہ بچائے. سعودیہ میں بھی یہی رول ہے. یہی اسلام کا اپنا رول
یہی ہے. اسی کے مطابق اسی لیے جو ہے نا فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نا سب کے معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, یہ بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. اب یہ آخری ایک چیز رہ گئی ہمارے پاس, اس کو کر لیتے ہیں پھر اٹینڈنس لے لیتے ہیں انشاءاللہ. آیت الکرسی ہو گئی اور سورہ اخلاص بھی ہو گیا ہمارے پاس. سورہ فاتحہ رہ گیا ہے. سورہ فاتحہ کی ہم ایک سیکنڈ, سورہ فاتحہ میں اپلوڈ کر دیتا ہوں. جی جی ہاں, سورہ فاتحہ اپلوڈ کر رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں, ذرا سا رک جائیں. سورہ فاتحہ میں نے آپ کو واٹس ایپ پر نا گروپ پہ شیئر کر دی ہے. اسٹوڈینٹس وہیں سے اپنے پاس اوپن کر لیں, یہاں پر اپلوڈ ہوئی بھی نہیں ہے. تو ہم یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو کلاس کے بعد کوشش کریں گے, اپلوڈ کر دیں گے. جو آپ کے پاس میٹنگ پر اپلوڈ ہوئی ہیں تمام فائلز, وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اسٹوڈینٹس؟ جو تمام فائلز اپلوڈ ہوئی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں؟ جی اسٹوڈینٹس, آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آواز کلیئر ہے اسٹوڈینٹس؟ میں بتائیں مجھے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جو مٹیریل ہم نے آپ کا اپلوڈ کیا ہوا ہے یہیں پر مائکروسافٹ, یہ جو ہے ہمارا اس پہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے, وہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ, آپ کے ایکسس میں ہے. یہ جو ٹیم پر ہم نے اپلوڈ کیا ہوا ہے مٹیریل, وہ آپ کے ایکسس میں ہے اسٹوڈنٹس؟ تو مجھے میسج پہ بتائیں. ٹیم پر اپلوڈ ہوا ہوا ہے وہ آپ لوگ کے اسٹوڈنٹ ایکسس میں ہے؟ مجھے یہاں پر رپلائی کریں. آپ کے ایکسس میں ہے جو مٹیریل ہم نے یہاں پر اپلوڈ کیا ہوا ہے ٹیم پر, وہ آپ کے ایکسس میں ہے؟ جی اسٹوڈینٹس, میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی اسٹوڈینٹس, آواز کلیئر آ رہی ہے؟ چلیں ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے. اچھا, یہ میں نے اسکرین شیئر کری ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے اسٹوڈینٹس؟ اسکرین آپ کو نظر آ رہی ہے؟ سورہ فاتحہ نظر آ رہی ہے؟ اسکرین سورہ فاتحہ نظر نہیں آئی؟ پہلے میں نے آپ کو واٹس ایپ کر دیا, وہاں سے آپ اوپن کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے. الرحمن الرحیم, جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. مالکی یوم الدین, جو مالک ہیں روز جزا کے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے
اعانت کی درخواست کرتے ہیں، یعنی کہ مدد طلب کرنے کی. اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. اسٹوڈینٹس بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو راستے سے گم ہو گئے. تو ان کا راستہ ہمیں نہ بتلائیں، ہمیں راستہ آپ بتلائیں کن کا؟ کہ جو گمراہی سے بچ گئے اور نیکوکاری کی طرف آ گئے. تو ہمیں یا اللہ ان کا راستہ بتلائیں، کیونکہ ان کے راستے پہ چلنا اصل میں کیا ہے؟ حقیقت میں کامیابی حاصل کرنا ہے. تو کامیابی والے راستے پر یا اللہ آپ ہمیں چلا دیجئے. یہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ ہماری اللہ سے التجا ہوتی ہے. یہی دعا ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ سے. جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہم یہی دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں نا بات اسٹوڈینٹس؟ آپ کو کلیئر آواز آ رہی ہے میری؟ جی اسٹوڈینٹ، آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی ہاں. تو چلیں میں نے اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیا ہے، اس کو میں جو ہے نا آپ کو شیئر بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہے سورہ فاتحہ. اب آپ کو شو ہو رہی ہے اسٹوڈینٹ؟ تو سب تعریف اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے. ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے اعانت کی درخواست کرتے ہیں. بتلا دیجیے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، نہ کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے. اسٹوڈینٹس آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو میری؟ تو یہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نا دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ہم اٹینڈنس لے لیتے ہیں اسٹوڈینٹ. تو اٹینڈنس میں اوپن کر رہا ہوں. آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے میسج پہ بتائیں. آواز کلیئر ہے اسٹوڈینٹس؟ تو میسج پہ بتائیں مجھے. ٹھیک ہے، میں اٹینڈنس اوپن کر رہا ہوں. جیسے ہی اوپن ہوتی ہے تو میں آپ کو پھر جی اٹینڈنس اوپن کر رہا ہوں، پھر جیسے ہی تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی صحیح ہے، ٹھیک ہے. میں ذرا اٹینڈنس اوپن کر رہا ہوں، ٹائم لے رہے ہیں. جیسی اوپن ہوتی ہے تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اٹینڈنس. جی اٹینڈنس اوپن ہو گئی ہے. آج ہماری 5th کلاس ہے نا؟ کتنی کلاسز ہوں گی اس ہال میں آپ
لوگ یہ اسٹوڈنٹ پتہ ہے آپ کو 2 months میں آپ کی تقریباً 16 کلاسز ہوں گی کیا؟ یہ اسٹوڈنٹ میں اٹینڈنس اسٹارٹ کر رہا ہوں، آپ کے نام لیتا جاؤں گا، آپ نے رپلائی کرنا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کے نام لیتا جاؤں گا، آپ نے میسج پہ مجھے رپلائی کرنا ہے. ابشر عادل، ایمن فاطمہ، عائشہ ثنا، علی رضا، علیشہ وسیم. ہاں دونوں ہاف کی میں لگاتا جا رہا ہوں سب کی. علیشہ علی، علیشہ وسیم، آمنہ اشفاق شیخ، آمنہ راشد، انمول، انوت قادری، انزلنا بخاری، اقصا عاشق، اریبہ فاطمہ، اریبہ نعمان، ارحم خان، اوانتکا، عائشہ مبین، عائشہ ندیم، عائشہ اویس، عائشہ تیموری، عائشہ اویس، عائشہ تیموری. بسمہ 11939، بسمہ عثمانی، سیلیسٹی، تشا دیونانی، دعا 11433، دعا 12224. دعا دونوں نہیں ہیں. دعا 11433، دعا 12224. دعا مسلم، دعا دونوں نہیں ہیں. دعا ہیں دونوں، یہ مجھے میسج کریں. دعا مسلم بھی نہیں ہے. رپلائی کریں بھائی یہ تینوں. دعا مسلم، دعا ریاض، ایمان فاطمہ، دعا ریاض ہیں. ٹھیک ہے، ایمان فاطمہ، ایمان مسفرہ احمد، اراج شہزاد، اشال سنی سارا، اراج شہزاد، اشال سنی سارا، فائزہ نور، فاطمہ 12130، فاطمہ صدیقی، فاطمہ الزہرا، فضا ایوب، گایتری، ہادیہ فرید، حفصہ شکیل، حمدیہ قیوم، حمنہ عاصم، حریم سمی، حمیرہ طارق، الہام، امالہ خان، اقرا محمد امین صدیقی، اقرا نواز، اسرا اظہر، ازما فیصل، خدیجہ مصطفیٰ، خولا فاروق، لائبہ اظہر. خولا فاروق ہیں، خولا اچھا ہے، لائبہ اظہر، اسرا اظہر ہیں. اسرا اظہر مجھے دوبارہ بتائیں. اسرا اظہر، لائبہ اظہر، یہ دونوں ہیں تو مجھے میسج کریں. اسرا اظہر، لائبہ اظہر نہیں ہے دونوں. اسرا اظہر اور لائبہ اظہر. لامیا وسیم، لجین فاروقی، مدائم نعیم. لامیا وسیم، لجین فاروقی، مدائم نعیم، تینوں ہیں تو میسج کریں. اسرا اظہر، لائبہ اظہر، مدائم نعیم، ماہم آصف، لجین فاروقی، لامیا وسیم ہیں تو میسج کریں مجھے اسٹوڈنٹ. لجین فاروقی، مدائم نعیم. آواز آ رہی ہے میری کلیئر؟ ماہم آصف، ماہم نسیم، ماہین عامر. اسٹوڈنٹ میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ مجھے میسج پہ بتائیں. ماہم اور ماہین ہے. ماہا نہیں ہے. لامیا وسیم ہے، نہیں ہے. لجین فاروقی
نہیں ہے. ماہم نسیم، ماہین عامر یہ ہو گئے. ماہنور تبسم، مائدہ احمد، ماہنور تبسم، مائدہ احمد، ماریہ منیر، مریم خالق، مہک، مریم خالق، مہک، محمد احمد رضا، مہک اور محمد احمد رضا، محمد فائز ہو گیا، محمد احمد رضا. مہک ہے، مہک، محمد فائز ہو گیا. مہک، مہک نہیں ہے. محمد سجیل عمر، محمد شارق، محمد سجیل عمر، محمد شارق، سجیل عمر ہو گیا. محمد سمیت، محمد شارق ہے کون ہے یہ؟ محمد سمیت، محمد زید، محمد سمیت، زید، مزنہ نوید، نبیحہ، محمد زید ہو گئے. محمد سمیت ہیں، محمد سمیت، محمد سمیت ہیں تو بتائیں. محمد سمیت، نبیہ ہو گئیں. نرمین رضوان، محمد سمیت، محمد سمیت نہیں ہے. نرمین رضوان، نیہا راشد، نورین ستار، نیہا راشد، نورین ستار. کرت، نیہا راشد ہے، نیہا راشد اور کرت، نیہا راشد اور کرت، کرت ہو گئی. نیہا راشد، نیہا راشد نہیں ہے. ربیشہ، اچھا نیہا راشد لگا دی. ربیشہ، رفت کفایت، روحان بن سہیل، رتاب رئیس، ربیشہ، رفینہ، صبا ہو گئے، ہو گئے. ربیشہ ہو گئی، رتاب ہو گئے، صبا ہو گئی. صفا عمر، سفینات سلیمان ہو گئے. سمارہ اختر، سمین عمران، سمارہ اختر، سمین عمران، سمارہ، سمین ہو گئی. سمارہ، سمارہ اختر نہیں ہے. سمارہ اختر، سمارہ اختر نہیں ہے. سامیہ، سمیہ خالد، سمان اسلم، ثنا عمران، سینڈیا، سنجنا، سنجنا بلانی، سیدہ کرم زہرا، سنجنا ہیں، سنجنا بلانی ہو گئی. سیدہ کرم زہرا، شیوانی، شیوانی، شزہ انعام، شویتی بجاج، شجاع الزمان، سیدہ عافیہ انعام ہو گئے. سیدہ برشنا اعجاز، تبین زہرا، سیدہ برشنا اعجاز، تبین زہرا. طاہا خان، تبین زہرا ہو گئی. طاہا خان، طاہا خان ہے، طاہا خان ہو گئے. طاہرہ، طیبہ آفتاب، طاہرہ طیبہ آفتاب. امیمہ ملک، ام جاوید. جن کی لسٹ آ گئی اسٹوڈنٹس کی، ان کی کریکشن کے لیے انشاءاللہ میں جلد ہی جمع کرا دوں گا، وہ کریکشن ہو جائے گی. امیمہ ہو گئی. ام ایمن، انزلہ افضل، عروہ، ام ایمن، انزلہ افضل، عروہ، انزلہ افضل ہو گئی. ام ایمن اور عروہ ہیں. ام ایمن اور عروہ، ام ایمن، ام ایمن اور عروہ نہیں ہے. عروہ لگا دی. ام ایمن ہے، ام ایمن، ام ایمن 12410 لگا دی. عثمان خان، ودیقہ کمال، عثمان خان ہے، عثمان خان، ودیقہ کمال، وقاص خان، عثمان خان لگ گئی. ودیقہ کمال، وقاص خان، وریشہ سلمان، ودیقہ ہو گئی. وقاص خان، وریشہ سلمان، وریشہ سلمان ہو گئی. وقاص خان ہے، وقاص خان 12147. وقاص خان نہیں ہے. زنیرہ حیات، زنیرہ سلیم، زنیرہ حیات، زنیرہ سلیم دونوں نہیں ہیں. زنیرہ سلیم ہے، زنیرہ حیات اور وقاص خان. زنیرہ حیات نہیں ہے اور وقاص خان نہیں ہے. 12122 12147. وقاص خان اور زنیرہ حیات دونوں نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، لیکچر 3 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. شزہ کی لگ چکی تھی. ٹھیک ہے جی، آج یہ ہماری تھی 5th کلاس.
اچھا جی، اس میں ہم نے سلیکٹڈ ورسز اور احادیث ہو گئی 20 کے ساتھ سورہ فاتحہ اینڈ آیت الکرسی. ٹھیک ہے اسٹوڈینٹس، الحمدللہ یہ کمپلیٹ ہو گئی ہماری کلاس. جزاک اللہ الخیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.